الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو ایسی شہادت، ایسی گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کو حاصل ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ جانتے تھے اس کو چھپاتے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ جو حق بات اللہ نے عطا کی ہو اس کو بتانا چاہیے۔ چنانچہ عام جرائم کے معاملہ میں بھی اگر کوئی آدمی گواہ ہو تو گواہی دینی چاہیے۔ ایسے موقع پر گواہی دینا یہ بھی جرائم کو تشہیر اور حوصلہ افزائی کرنے کے مترادف ہے۔ جھوٹی گواہی دینے سے بھی منع کیا ہے، یہ بھی بڑی سخت عذاب کی چیز ہے۔ اور اگر سچی گواہی ہو اور اس کو کسی وجہ سے نہ ذکر کرنا، اس پر بھی بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور اس سے جرائم پھیلتے ہیں، مجرموں کو حوصلہ ملتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے۔ مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کمایا وہی تمہیں ملے گا۔ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ان کا نام نہیں چلے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کاموں کے بارے میں نہیں سوال ہوگا جو وہ کرتے تھے۔ وہ کون سے اعمال کرتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ آگے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب یہ بیوقوف لوگ یہ بھی کہیں گے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس کی طرف یہ رخ کرتے چلے آ رہے تھے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مدینہ منورہ میں، اور 16-17 ماہ ایسا ہوا ہے۔ بعد میں پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہود و نصارہ نے یہ بھی اعتراض اٹھایا۔ جہاں اور بہت سارے اعتراض اٹھاتے آئے ہیں تو یہ بھی ایک انہوں نے اعتراض اٹھانا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جواب بھی بتا دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب ساری جہتیں اللہ کی ہیں۔ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ قبلہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات ذہن نشین کر لی جائے تو معاملہ کافی آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی اس سے متعلق کچھ باتیں ہو گئی تھیں، کچھ ضروری باتیں آج عرض کی جاتی ہیں۔ قبلہ کا معنی اصل میں جہت ہوتا ہے، جس طرف ہم توجہ کرتے ہیں، مرکز توجہ، جس طرف ہمارا دل متوجہ ہو، ہمارا رخ ہو، ایسی سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ اور ہر ایمان والے کی اصل سمت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب ہر طرف سے ہیں، ہر جہت سے بالا تر ہیں، اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ عبادات ہماری دو قسم کی ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو اجتماعی نظام سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو انفرادی ہیں۔ ذکر ہے، ہمارا انفرادی معاملہ ہے، ہمیں کسی چیز کا پابند نہیں کیا گیا۔
اور اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں کسی جہت کا پابند نہیں کیا گیا، اور ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ بھی ہر شخص کا ایک انفرادی معاملہ ہے، ہر بندہ اپنے طور پر خرچ کرتا ہے۔ تو جو انفرادی عبادات ہیں ان کے معاملات تھوڑے مختلف ہیں، البتہ جو اجتماعی عبادات ہیں اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ اجتماعی نظام میں اجتماعیت برقرار رہے اور امت مسلمہ کی تربیت بھی ہو۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے طے کیے ہیں۔ ویسے بہت ساری چیزیں اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے انسانیت اختیار کرتی آئی ہے، نسل ہے، علاقہ ہے، زبان ہے، قومیت ہے، یہ ایسی بہت ساری چیزوں کو مرکز اجتماعیت طے کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو انسان کے اختیاری نہیں ہیں۔ جو بندہ ایک خاندان میں پیدا ہوا ہے یقیناً وہ دوسرے خاندان میں پیدا نہیں ہو سکتا، جو ایک علاقے میں پیدا ہوا ہے اب وہ دوسرے علاقے میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اجتماعیت ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جس کو اختیار کرنا ہر بندے کے بس میں ہو، تاکہ اگر کوئی بندہ مجتمع رہنا چاہے تو وہ مجتمع رہ سکے، وہ مل کر رہ سکے۔ اگر غیر اختیاری ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت نے ایسی چیزوں کو مرکز بنایا، اجتماعیت کے نقطے بنایا کہ جس کو ہر بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ اختیاری بھی ہو اور دسترس میں بھی ہو، ہر بندے کے اختیار کرنے میں اس کا بس بھی چل سکے۔ مثال کے طور پر ہمارا لباس ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، تو لباس کے حوالے سے چند ایک چیزیں طے کر کے باقی معاملات میں آزاد کر دیا گیا۔ ہر علاقے کا موسم اپنا ہے، ہر علاقے کی ضرورتیں اپنی ہیں، ہر موقع کے تقاضے اپنے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک معیار طے کر دیا جاتا اور وہ معیار مثلا کم سے کم قیمت والا لباس پہننا چاہیے سب کو، تو اس میں قیمت اچھی والے لباس یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ان کی نہ قدری ہوتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہو اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، اے سی کی گنجائش دی ہے تو اے سی نہ لگانا یہ ناشکری کی بات ہے، سواری کی گنجائش دی ہے نہ لینا یہ ناشکری کی بات ہے۔ اچھا لباس، بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے کہ اللہ نے تمہیں جب یہ وسعت دی ہے تو اس کا اثر تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے، تو ناشکری کی بات ہے۔ اور اسی طرح اگر اعلیٰ معیار کا لباس طے کر دیا جاتا، وہ بھی ایک پہچان بن جاتی ہے، جس کو یونیفارم کہہ لیں، ہر مسلمان کا ایک یونیفارم ہوتا تو اعلیٰ معیار کا ہوتا، تو اس میں بھی بہت مسائل تھے غریب لوگوں کے لیے، وہ خریدنا، ان کو حاصل کرنا، اس کا انتظام کرنا یہ مشکل ہو جاتا۔ پھر موسموں کے اعتبار سے بڑے مسائل ہیں، اس لیے ان میں چند ایک چیزیں طے کر کے باقی معاملات میں آزاد کر دیا گیا۔ تو دو چیزیں اختیاری بھی ہو، دسترس بھی ہو۔ چنانچہ نماز کے اندر ایک ہی امام کے پیچھے صف بندی کرنا، امیر ہو، غریب ہو، اور جیسا بھی ہو، طاقتور ہو، عہدے والا ہو، مال والا ہو، جیسا بھی ہو، ہر ایک کی بس میں ہے صف کے اندر کھڑے ہوں، ایک امام کی اقتدا کریں، اور اسی طرح ایک قبلے کی طرف رخ کریں، ایک جانب اپنا رخ رکھیں، یہ ہر بندے کے بس میں ہے اور اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی نظام سکھانے کے لیے چند ایک چیزوں کا پابند کیا ہے تاکہ اجتماعیت باقی رہے، اور یہ خود اللہ نے اس لیے طے کی ہیں، اگر لوگوں کے حوالے کر دی جاتی تو یہ بذات خود ایک بڑے انتشار کا سبب بن جاتا۔ تو بہرحال یہ ایک کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کر کے پھر جب تمہیدی بات مکمل ہوگی تو بات سمجھنے میں ہمیں سہولت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔